پہلے آپ کو بتائیں، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر میرا پیارا ایپ کے لیے ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم تیار کر لیا گیا۔ محسن نقوی کی زیر صدارت میرا پیارا ایپ پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس، ایپ کو فوری طور پر لانچ کرنے کے لیے اقدامات کا حکم بھی دے دیا گیا۔ میرا پیارا ایپ کے لیے ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم تیار، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت میرا پیارا ایپ پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس، ایپ کو فوری طور پر لانچ کرنے کے لیے اقدامات کا حکم دیا۔ میرا پیارا ایپ کو فل پروف اور ممکنہ حد تک مستند بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی گئی کہ میرا پیارا ایپ پر اسپیشل بچے یا فرد کو بھی گمشدگی کے خدشے کے پیش نظر رجسٹرڈ کیا جا سکے گا۔ میرا پیارا ایپ پر گمشدہ یا بازیاب بچے یا فرد کی رپورٹ بھی کی جا سکے گی۔ پنجاب میں 2629 گمشدہ بچے رجسٹرڈ ہیں، 259 بچے بازیاب ہو چکے ہیں، 25 گمشدہ بچوں کو خاندان سے ملا دیا گیا۔ میرا پیارا ایپ پر شہری بھی بچے کی گمشدگی کی رپورٹ کر سکیں گے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ناخواندہ لوگ پولیس فرنٹ ڈیسک، تحفظ مرکز اور پولیس خدمت مرکز پر بھی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور شیلٹر ہومز پر میرا پیارا ایپ کے ذریعے تلاش اور بازیابی کی رپورٹ ممکن ہوگی۔ گمشدہ بچوں یا افراد کی تصویر، رنگ و نسل اور فنگر پرنٹس کے ذریعے فیملی سے ملایا جا سکے گا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء عامر میر، ڈاکٹر جمال ناصر، چیف سیکرٹری، انسپکٹر جنرل پولیس اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ نگران پنجاب حکومت آئین کے تحت کام کر رہی ہے، حکومت فواد چودھری کو نہیں، الیکشن کمیشن کو جواب دہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عامر میر کا کہنا ہے کہ حکومت فواد چودھری کو نہیں، الیکشن کمیشن کو جواب دہ ہے۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر کا فواد چودھری کے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نگران حکومت آئین کے تحت کام کر رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جواب دہ ہے، فواد چودھری کو نہیں۔ عامر میر کی جانب سے فواد چودھری کے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نگران حکومت آئین کے تحت کام کر رہی ہے، حکومت فواد چودھری کو نہیں، الیکشن کمیشن کو جواب دہ ہے، ایسا کہنا ہے عامر میر کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری اور حماد اظہر کہتے ہیں کہ عمران خان نے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا آغاز کیا تھا، اب پاکستان ان معاملات میں کہیں کھڑا نظر نہیں آ رہا، اب دوست ممالک نے بھی ہماری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ملکی مسائل کی سب سے بڑی وجہ چھوٹے لوگوں کا بڑی کرسیوں پر بیٹھنا ہے، ملکی حالات بہتر کرنے کا واحد حل صرف اور صرف نئے انتخابات ہیں۔ نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، فواد چودھری نے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ بہترین جسٹس ہیں، ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، قوم چیف جسٹس اور دوسرے ججز کے فیصلے کو دیکھ رہی ہے، پنجاب میں پیسے دے کر وزارتیں خریدی گئی ہیں، حکومت نے مذاکرات کے لیے بیٹھنا ہے تو الیکشن پر بیٹھے۔ ہمارا تو اطہر من اللہ صاحب سے بہت احترام کا تعلق ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے اسلام آباد کے چیف جسٹس کے طور پہ بڑے بڑے فیصلے دیے ہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اطہر من اللہ صاحب ہوں، منصور علی شاہ صاحب ہوں، ان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے جو بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو ہے۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ ملک میں 50% انڈسٹری بند ہے، انڈسٹری کو خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسلط حکومتی ٹولے کی تباہی ناقابل برداشت ہے۔ صرف لاہور، شیخو پور اور فیصل آباد میں 50% صنعت اس وقت بند کھڑی ہے۔ انڈسٹری کے پاس خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس آج خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ خام مال امپورٹ کر لیں اور وہ کسی طریقے سے پورٹ سے باہر نکل آئے تو شرح سود اس وقت 22% پہ ہے۔ کون کام کرتا ہے جی 22% کے اوپر؟ پی ٹی آئی رہنماؤں نے بتایا کہ موجودہ حکومت ملکی معیشت کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ورلڈ بینک کے نمائندے نے ملنے سے انکار کیا تو اسحاق ڈار نے اپنا دورہ امریکہ منسوخ کر دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں عمران خان کی سہولت کاری بند نہ ہوئی تو اپنا لاہے عمل بنائیں گے، پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف بولے ایک لاٹے کی ہر قسم کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں، دنیا میں ایسا انصاف نہیں دیکھا جیسا پاکستان میں ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس، بولے کہیں نہ کہیں ساز باز کی ضد ہے، متنازع فیصلے سے ملک کو نقصان ہوگا۔ ملکی صورتحال جو آج ہے وہ چاہے معیشت کے معاملات ہوں، وہ سیاسی معاملات ہوں، وہ کسی قسم کا بھی جو کرائسس ہو، ان تمام بحرانوں نے جو جنم لیا ہے
वो अदालती अहकामात के नतीजे में लिया है। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ भी इमरान खान पर खूब गर्जे बरसे। कहा कि आज हर तरफ सियासी, मौशी और अखलाकी बहरान नजर आ रहा है। आइन को रीराइट करके लाडले को दोबारा मौका दिया गया। एक नया नजरिया इमरानी सबके सामने है। रीराइट किया गया आइन को एक लाडले की ज़रूरत के तहत, तो फिर आर्टिकल 63A का इस्तेमाल हुआ, रीराइट हुआ आइन, और फिर एक लाडले को फिर मौका दे दिया गया अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। लीगी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि मुल्क के मकबूल लीडर नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। आइन किसी बेगुनाह को ताहयात नाअहल करार देने की इजाज़त नहीं देता। अदालत को PTI की करप्शन और ट्रक ऑडियो मामले पर भी नोटिस देना चाहिए। राशन खरीदें या ईद की शॉपिंग करें, महंगाई ने शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म कर दी। ईद करीब आने पर भी बाजारों में मामूल के मुताबिक रश लगा रहा। खरीदारों के साथ साथ दुकानदार भी महंगाई के हाथों परेशान हो गए। कहते हैं कि खरीदार कम है और विंडो शॉपिंग करने वाले ज़्यादा आते हैं। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही ईद करीब आती है तो पहले ये देखा जाता था कि शहर के बाज़ारों में पाँव रखने की जगह नहीं मिलती थी। वहाँ उन्हीं बाज़ारों में अब दुकानें जो हैं वो खाली दिखाई देती हैं। इसकी क्या वजह है? यहाँ पे कुछ ताजिर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। ये 1000 रुपये का सूट हम बेचते थे, आराम से बिकता था, बाहर लिख के लगाया होता 1000 रुपया, 1200 रुपया। वही जो सूट है अब 2500 3000 से कम है ही नहीं। सिलाई महंगी हो गई है, मटीरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। क्या समझे, हर एक का शौक़ होता है कि वो पहने कपड़े नए पहने ईद पे। यहाँ पे ऐसे भी माँ बाप आते होंगे जो सिर्फ अपने बच्चों की शॉपिंग करते होंगे और खुद की नहीं करते होंगे। रोना आ जाता है जब कस्टमर आता है, वो कहता है कि मैं इसके माँ बाप नहीं है, इसको लेके देना है। तो वो कहाँ से लेके देगा? वो बेचारा जो दिलवाने आया वो कहाँ से लेके देगा? वो सेल तो आप ताजिर बरादरी की हो नहीं रही, तो अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? अभी ईद भी करीब आ रही है। बस अल्लाह तो अक्ल है, हमारे बस में कुछ नहीं है। जो कुछ करता है अल्लाह ताला करता है, और अल्लाह की मेहरबानी से 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। बिल्कुल, ये वो ताजिर बरादरी है जो कि परेशान है, जहाँ पे आवाम परेशान है महंगाई से तंग आकर, क्योंकि कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है कि वो ईद की शॉपिंग भी नहीं कर पा रहे। वहाँ पे ताजिर बरादरी को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका शाह से। छोटी ईद पर बच्चों और बड़ों की यकसा पसंद नए कड़कड़ाते नोट भी हैं। बैंकों के साथ साथ ओपन मार्केट में नए नोटों की खरीदारी की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। शाहराहों पर नए नोट इजाफी रकम पर फरोख्त हो रहे हैं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर के दरअसल कई रंग हैं। कपड़े, जूते, ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी के साथ साथ नए करारे कड़कड़ाते नोट हर किसी के लिए बाइसे कशिश होते हैं। बच्चों की ईद तो नए नोटों के बगैर बनती ही नहीं, मगर नए करेंसी नोटों का हसूल एक मुश्किल मरहला है। बैंकों की जानिब से ताहाल वाज़ेह पॉलिसी नहीं आई। अलबत्ता ओपन मार्केट और स्टेट बैंक के करबो जवार में इजाफी रकम के साथ नए नोटों की फरोख्त जारी है। 10 और 20 रुपए के नोटों की गड्डी 400 रुपए, 50 और 100 रुपए की नई गड्डी 500 रुपए की इजाफी रकम से फरोख्त हो रही है। अवाम नए नोटों को ईद के लिए लाजमी लवाजमात का हिस्सा मानते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ईद खुशी का नाम है, और बच्चे ये छोटे नोट लेके खुश हो जाते हैं। गवर्नमेंट अगर महंगाई तो शायद उसके कंट्रोल में नहीं रह गई, लेकिन क्या ये छोटी खुशियाँ भी आसानी से तकसीम नहीं कर सकती? मार्केट जराये के मुताबिक ईद करीब आने पर नए नोट मजीद महंगे होंगे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ज़मान पार्क में कारकुनान के मुस्तकिल डेरे, कारकुनान की तवाज़ु के लिए खाने पीने का ख़ुसूसी इंतज़ाम, रश के बाइस किनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क में, और ज़मान पार्क में बादस्तूर कारकुनान का एक बड़ा रश जो है वो आज भी देखा जा सकता है। और बादस्तूर जो है वो ज़मान पार्क में सैर व इफ्तार का सिलसिला रुकता नज़र नहीं आता। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कारकुनान की, तो कारकुनान के भी जो जोश व जज्बे हैं वो पस्त होते नज़र नहीं आते। मेरे साथ इस वक्त अब्दुल्ला खान दुमर साहब मौजूद हैं, जो उम्मीदवार बराए MP हैं, और ये वो शख्स हैं जो जब से यहाँ पर पहले दिन कैंपिंग हुई तब से जो है वो रोटी दे रहे हैं, और अभी तक इनकी रोटी जो है वो रुकते हुए नज़र नहीं आती। सहर हो, अफ्तार हो, उसके बाद बाकायदा रोटी दी जाती है। इसमें कारकुनान को नहीं देखा जाता कि कौन PTI का यहाँ पर कौन सड़क चलते रोटी खाता है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन नहीं भी होते,
جب تک خان یہاں پہ بیٹھا ہوگا انشاءاللہ، چاہے وہ سال یہاں پہ بیٹھے الیکشن نہیں ہوں گے تو اس وقت تک انشاءاللہ سال بھی ہم 365 دن بھی یہاں پہ بیٹھیں گے اور لوگوں کی اسی طرح خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ تبدیلی کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، حقیقی آزادی کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے خان ہمارا مرشد ہے، اور خان عمران خان جو ہے ایک سچا اور کرا انسان ہے، اور عمران خان اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے، عمران خان ہمارے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، ملک پاکستان کے لیے حقیقی آزادی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ تومر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ چاہے عمران خان یہاں پر ہمیں سال کہیں چاہے 2 سال کہیں، ہم لوگ یہاں پر بیٹھیں گے اور ایسے ہی عوام کی خدمت پیش خدمت رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ حمزہ۔ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کی صدر یاسمین راشد سے مختلف اضلاع سے آئے رہنماؤں کی ملاقات۔ یاسمین راشد نے کہا کہ استعفے کے مطالبے اور الیکشن نہ کروانے کی دھمکیاں دینے والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ پی ڈی ایم کی سیاسی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد سے مختلف اضلاع سے آئے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ استعفے کے مطالبے اور الیکشن نہ کروانے کی دھمکیاں دینے والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی اور پی ڈی ایم کی سیاسی کہانی بھی ختم ہو چکی ہے، ایسا کہنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا۔ ایک طرف حکومت الیکشن کروانے میں تاخیر کر رہی ہے، دوسری جانب پی ٹی آئی نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے اور مختلف علاقوں کے رہنما پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملے ہیں اور یہ مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مختلف اضلاع سے آئے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد سے۔ پی ٹی آئی نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ بھی کہا کہ الیکشن نہ کروانے والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کی سیاسی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے آئے رہنماؤں نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات کی ہے۔ انتخابی سرگرمیاں پی ٹی آئی کی جانب سے جاری ہیں اور اب مختلف علاقوں کے رہنماؤں کی ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ مہنگائی کی گھٹن میں ماڈل بازار شہریوں کو کچھ ریلیف دینے لگے، سرکاری ریٹ سے بھی کم میں اشیاء کی دستیابی۔ وحدت کلونی ماڈل بازار شہریوں کا رش لگ گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں مبین حیدر۔ اشیاء ضروریات 10 سے 20 روپے کی بچت کے ساتھ دستیاب ہیں۔ مہنگائی کے دور میں ماڈل بازار شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ صاف ستھرا ماحول اور اشیاء ضروریات ایک ہی چھت تلے وحدت کالونی ماڈل بازار میں شہریوں کا تانتا بن گیا۔ 60 روپے کلو فروخت ہونے والے آلو ماڈل بازار میں 53 روپے فی کلو میں میسر ہیں۔ پیاز عام بازار میں 85 روپے جبکہ ماڈل بازار میں 78 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ خربوزے کا سرکاری ریٹ 110 روپے جبکہ ماڈل بازار میں 100 روپے کلو میں مل رہا ہے۔ اسی طرح کھجور جو عام بازار میں 470 روپے فی کلو ہے، ماڈل بازار میں 460 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ شہریوں نے ماڈل بازار میں ایسی سہولت کو تحفہ قرار دیا ہے۔ ادھر بہت اچھا سامان ملتا ہے اور سستا قیمت میں ملتا ہے، باہر سے تقریباً 15-20 روپے فرق ہے چیز کا، اور ادھر صاف صفائی بھی بڑی ہے، پرسکون طریقے سے ہم آتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ باہر کی نسبت بہت اچھا ماڈل بازار میں چل رہا ہے اس وقت۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ ریلیف کی خاطر حکومت ایسے منصوبوں کو فروغ دے۔ کیمرہ مین عمیر فضل کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ رمضان میں اشیاء خورنوش کے نرخوں میں استحکام بڑا مسئلہ بن گیا۔ سرکاری نرخوں کے برعکس انتہائی زائد نرخوں پر فروخت نے پھلوں کو شجر ممنوعہ بنا دیا۔ رمضان کے دوران دالیں، سبزیاں، پھل، غرض کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کی سرکاری نرخوں پر دستیابی ممکن بنائی جا سکی ہو۔ پھل تو جیسے عام صارف کے لیے شجر ممنوعہ بن چکے ہیں۔ سیب کالا کولو سرکاری قیمت 320 روپے کی بجائے 450 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ کیلا درجہ اول 215 کی بجائے 400 روپے فی درجن تک مل رہا ہے۔ کھجور ایرانی کی سرکاری قیمت 450 ہے لیکن یہ 560 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ یہی صورتحال دیگر پھلوں کی بابت بھی دکھائی دیتی ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے، غریب آدمی پیس کے رہ چکا ہے، سفید پوش طبقہ، جسے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کے پاس جاؤں۔ ہر آدمی کا اپنا ریٹ ہے، کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے کہ کون سی چیز کتنے میں بک رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، مختلف ریٹ ہے۔ تو سرکاری ریٹ پہ تو کوئی چیزیں ملتی، کچھ چیزیں ہیں جو مل جاتی ہیں، باقی زیادہ تر چیزیں تو نہیں مل رہی۔ ایسی ہی صورتحال سبزیوں کے حوالے سے بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ پیاز 90 روپے کی بجائے 120 روپے کلو، لہسن چائنا 350 کی بجائے 470، تو ٹماٹر سرکاری قیمت 100 روپے کی بجائے 130 روپے فی کلو تک مل رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی 24 اور پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ایڈ کیے ہیں اپنے سسٹم میں۔ لاہور ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ضلع ہے اور آبویسلی اس کی کرٹیکل مارکیٹس، جس طرح ہماری 25 سے زائد کرٹیکل مارکیٹس ہیں ان پلیس، تو اس کو سرویلنس کے لیے، اس کے آبزرویشن کے لیے اور وہاں ورکنگ کے لیے ہمیں مزید لوگ بھی درکار
کار تھے. ساتھ ساتھ ہماری جو مارکیٹ کمیٹیز ہیں وہ ایکٹیولی ورکنگ کر رہے ہیں. صبح اس آکشن کو ہم لوگ خود آبزرو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. حقیقت یہ بھی ہے کہ اب منافع خوری کا رجحان اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس پر قابو پانا بظاہر آسان نہیں رہا. نہ جانے ہم نے بھی کون سا طرز عمل اختیار کر لیا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے پر اکساتا رہتا ہے, اور نتیجتاً ہمیں قانون کا کوئی پاس رہا نہ ہی اخلاقیات سے کوئی رشتہ باقی بچا. کیمرامین حافظ عظیم کے ساتھ سہیل کیسر, لاہور. گورنر پنجاب کا اعزازی کونسل جنرل سری لنکا یاسین جویا سے ٹیلی فونک رابطہ. انسانی آنکھ کے کارنیا کے 5 کلوپ مریضوں کے لیے مہیا کرنے پر شکریہ ادا کیا. گزشتہ ماہ سری لنکا لاہور بزنس کونسل اور وکٹوریہ اسپتال بھاولپور کے درمیان گورنر ہاؤس مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے تھے.